دو کنٹریز ہیں ان کو آپس میں لڑا دیا گیا ہے صرف کس کی وجہ سے؟ مذہب کی بنیاد کے اوپر. انڈیا میں پاکستان کا نعرہ بکتا ہے اور پاکستان میں امریکہ کا نعرہ بکتا ہے. ابھی کے لیے ہمیں اپنے معاشیات بہتر کرنے کے لیے ہمیں انڈیا سے کھولنا پڑے گا، مگر اس میں اپنے آپ کو جو ہے اوپر اپر ہینڈ رکھنا چاہیے، بجائے کہ ہم لوور ہینڈ زندگی بھر ہم بیگر ہی رہ جائیں. ہمیں یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان لیا کیوں تھا. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کے جو ریلیشن ہے وہ دوسری فورن کنٹری سے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کافی زیادہ اچھی ہیں، اور ہر مسلم کنٹری کے ساتھ ان کے ریلیشن بہت اچھے ہیں سوائے پاکستان. جب کسی کو کوئی کام نہیں ملتا تو امریکہ یا انڈیا کو کوئی لالچ دے کے یا پاکستان کو کوئی لالچ دے کے یا انڈیا سے کوئی چھوٹا سا ڈرون اٹیک کروا لیتا ہے یا پاکستان سے. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں سنام. جب ناظرین امریکہ نے پاکستان کو بولا ہے کہ وہ اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر کریں، تو اسی پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کے عوام سے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے. کیا پاکستان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے یا نہیں، اور کیا ہماری حکومت ایسا کرے گی؟ کیونکہ آج تک امریکہ نے جو کچھ ہمیں بولا ہے ہم نے وہی کچھ کیا ہے. تو اس معاملے میں پاکستان کی حکمران، پاکستان کی حکومت کیا کرے گی؟ آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ انس. ولید افضال. ارشد. اویس. امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو کہا ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے. ایز اے پاکستانی آپ کیا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے یا نہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم ہم جو بھی کر رہے ہیں امریکہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انڈیا کے ساتھ جہاں تک تعلقات کی بات ہے تو ہمیں اچھے کرنے چاہیے، کیونکہ اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو جتنی ہماری ایگریکلچر ہے اور ان کی ایگریکلچر ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کی اکانومی بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کے ملک کی بھی اچھی ہوتی ہے. ویسے ان کی اکانومی کو ضرورت تو نہیں ہے ہماری، لیکن ہمیں ضرورت ہے ان کی اگر فیکٹس کے اوپر بات کی جائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر تعلقات اچھی کرتے ہیں تو انڈیا والے پاکستان آئیں گے، پاکستان والے انڈیا، ٹورزم بھی بڑھے گا. ایک دنیا کے اگر دیکھا جائے تو ایک ہم جو دو کنٹریز ہیں ان کو آپس میں لڑا دیا گیا ہے صرف کس کی وجہ سے؟ مذہب کی بنیاد کے اوپر. مذہب کیا، وہ اگر کوئی بات کریں نہ کریں، ادھر کی پولیٹکس ایسی اور ادھر کی پولیٹکس ایسی ہے. انڈیا میں پاکستان کا نعرہ بکتا ہے اور امریکہ میں پاکستان میں امریکہ کا نعرہ بکتا ہے. اور دیکھا جائے تو جیسے عمران خان کو دیکھ لیں، عمران خان کے کس کا نعرہ چلایا؟ امریکہ کا نعرہ چلایا. امریکہ یا امریکہ ایسا، امریکہ ویسا. ٹھیک ہے، مانتے ہیں امریکہ بھی غلط ہے، انڈیا بھی غلط ہے، لیکن تعلقات ہمیں بہتر کرنے چاہیے، کیونکہ ہمیں اس ٹائم ہماری اکانومی کو اس ٹائم اچھی خاصی چیزوں کی ضرورت ہے. ہماری اکانومی اس ٹائم اتنی ڈاؤن چل رہی ہے کہ ہمیں کوئی ملک مان ہی نہیں رہا. عمران خان کے دور میں چلیں پھر کچھ بہتری ہو گئی تھی، لیکن جب سے یہ آئے ہیں واپس تو کہہ تو کچھ نہیں سکتے ابھی، لیکن جب سے آئے ہیں یہ تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری اکانومی کو کیا ہو گیا ہے، پیٹرول کدھر سے کدھر چلا گیا. اور اس وجہ سے بس بات مختصراً یہ ہے کہ ہمیں اکانومی اچھی کرنی، ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے چاہیے انڈیا کے ساتھ، تو ہماری بھی اکانومی اچھی ہوگی اور ان کی. اچھا، ہماری حکومت ایسا کرے گی کیا نہیں؟ کیونکہ امریکہ نے تو ہمیں بول دیا ہے اور موسٹلی امریکہ ہمیں جو کہتا ہے ہم ان کی باتیں مانتے ہیں، تو یہ ان کی بات مانی جائے گی یا نہیں؟ دیکھا جائے تو مانی بھی جا رہی ہے. آپ آڈیو بھی دیکھ لیں، آڈیو بھی لیک ہوئی ہے کہ انڈیا سے ہم رجسٹریشن منگوائیں گے اپنے کس کے لیے؟ وہ داماد کے لیے. تو دیکھا جائے تو اندرون خانہ تو پورے چل رہے ہیں معاملات، لیکن ایک پبلک کو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. امریکہ کی تو بات ویسے ہم نہ بھی سننا چاہیں تو سننی پڑتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ حالات اچھے ہونے چاہیے، لیکن میرے نظر میں ہو نہیں سکتے. انڈیا وہ ملک ہے جس کے ہر اسلامک کنٹری کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں. صرف ایک پاکستان ہی ہے جس کے ساتھ ان کی کشیدگی چل رہی ہے، وہ بھی ہم نے شروع کی، ٹریڈ ہم نے بند کی. دیکھیں یہ تو ایک پوری دنیا کے لیے منورنجن ہے نا ہمارا. انڈیا کو پاکستان کے ساتھ لگا دیا، پاکستان کو انڈیا کے ساتھ. جب کسی کو کوئی کام نہیں ملتا تو امریکہ یا انڈیا کو کوئی لالچ دے کے یا پاکستان کو کوئی لالچ دے کے یا انڈیا سے کوئی چھوٹا سا ڈرون اٹیک کروا لیتا ہے یا پاکستان سے. تو دنیا کا منورنجن لگا ہوا ہے. بس یہ بہت گہری باتیں ہیں، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں ہم لوگ. اچھا، کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے ہر مسلم کنٹری کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہیں سوائے پاکستان؟ دیکھا جائے تو ہماری پولیٹکس بہت گندی ہے. پوری دنیا میں ایسی پولیٹکس کہیں پہ بھی نہیں ہے جیسی پاکستان اور انڈیا میں. پاکستان میں جب انڈیا کی پولیٹکس جب ادھر الیکشنز آتے ہیں تو دیکھا جائے تو ادھر
پاکستان کو برا بلا کہا جاتا ہے، یار ہم پاکستان کے ساتھ یہ کر دیں گے. پاکستان جو مودی نے بھی بولا کہ جب الیکشن تھے تو مودی نے پاکستان کے خلاف اچھی خاصی باتیں کی تو وہ جیت گیا. پاکستان میں ہم لوگ جب کرتے ہیں امریکہ کے خلاف جیسے انڈیا میں ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف، تو عمران خان بھی فرنٹ لائن پہ آ گئے سب کے سامنے. تو یہ باتیں انڈیا کی اس ٹائم دیکھی جائے، انڈیا کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کی گندی پالیٹکس کی وجہ سے گندے ہیں بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کی اگر عوام کو دیکھا جائے اور انڈیا کی عوام کو اگر دیکھا جائے نا تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. میرے کتنے دوست ہیں انڈینس، ہم ایک دوسرے سے اچھی خاصے مطلب ہماری انٹریکشن ہے، لیکن یہ پالیٹکس بیچ میں آ جاتی ہے. کیا کر سکتا ہے بندہ؟ کچھ ہیں ان میں بھی خرابیاں اور ہم میں بھی ہیں، ایک کوئی پورا غلط نہیں کہہ سکتے اور پورا ٹھیک نہیں کہہ سکتے. امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو بولا ہے کہ وہ اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر طریقے سے منظم کرے. ایز اے پاکستانی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہونے چاہیے، مگر تب ہونے چاہیے جب آپ کو مفاد ہو. اسپیشلی مفاد سے جب بات ہوتی ہے تو کشمیر کے جو بھائی ہیں ہمارے، ان کو رائٹس ملیں تو ہمیں کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تو ہمیں یہ ہے کہ انسانی حقوق جو ہے کشمیریوں کو ملنا چاہیے. اگر وہ ملتا تو ہمیں کسی قسم کا ایشو نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی ایسے تعلقات بحال کرنے کا. آج تک امریکہ ہمیں جو کچھ کہتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حکمران امریکہ کی اس بات کو جھٹلا دیں گے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ اگر انڈیا اور امریکہ کی بات کی جائے تو ویسے ان کی پارٹنرشپ کافی زیادہ ہے، اور اب ہمیں بھی جو ہے امریکہ ہی لے کر چل رہا ہے، تو اب امریکہ ہی چاہتا ہے کہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر ہوں. ظاہر سی بات ہے، جب بات آتی ہے ادھر تو پھر ظاہر سی بات مفاد کے اوپر ہی بات ہوتی ہے. میں نے پھر وہی پہلے بھی عرض کیا کہ مفاد ہونا چاہیے انسانیت کے اوپر. اگر انسان کو اور انسانیت کو مفاد مل رہا ہے تو پھر سب کچھ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا، پیسوں کے اوپر مفاد لوگوں کو ہو رہا تو پھر اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ انسانیت جو ہے سب سے پہلے اول چیز وہی ہے، پیسہ بعد میں آتا ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا ہمارے تعلقات کبھی بھارت کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکیں گے؟ جی ظاہر سی بات ہے، شروع سے ہماری آزادی کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمارے ساتھ منافقت میں رہے ہیں. اگر وہ اسی طرح منافقت میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بحال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں نقصان ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہے. ہمارے کشمیری بھائی کو ان کا رائٹس ملے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی خوشی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. تو ان کو رائٹس ملتے ہیں تو ہمیں پھر مفاد کو ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہم ان سے کیوں نہ اپنے بحال کریں. آپ نے بات کی مفاد کی، میں جب سے آپ سے بات کر رہی ہوں آپ ایک ہی لفظ 1000 بار بول چکے ہیں اور وہ ہے مفاد. اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا. 1 منٹ کے لیے ذرا سوچیں اور پھر بتائیں مجھے. دیکھیں اس ٹائم سب سے زیادہ مفاد میں پھر سے اس لیے لفظ یوز کروں گا کہ دیکھیں پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہمارے پاس وہ نعمتیں ہیں جو پورے سب کانٹیننٹ میں کسی کے پاس نہیں ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے ہمیں فائدہ ہوگا، انڈیا کو الٹا ہم سے فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا انڈیا کو ہم سے؟ فار ایگزامپل جو سی پیک ہے، سی پیک ایک بہت بڑا ایک چیز ہے. گوادر ہمارا ایک بہت بڑا پورٹ ہے جس کے پیچھے پوری دنیا اس ٹائم لڑ رہی ہے، اور اس ٹائم امریکہ بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ چیز نہ ہو. کیونکہ مفاد پاکستان کو ہوئے گا، لوگوں کو ہوئے گا، یہاں پہ معاشی حالات بہتر ہوں گے. اور وہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جگہ کو ابھی تک بحال نہیں کیا گیا، ابھی بھی اس پہ ایشو چل رہے ہیں. اور گوادر پہ جس طرح انٹرنیشنل ایئرپورٹ آ رہا ہے، وہ ایئرپورٹ آنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے روزی روٹی اس پہ لگے گی، وہ کتنا فائدہ ہوئے گا. تو میں وہی بات کروں گا کہ انڈیا سے ہمیں فائدہ نہیں، انڈیا کو ہم سے فائدہ ہے. دیکھیں سی پیک کی بات تو بہت آگے چلی جاتی ہے. اگر ہم ایک مین بات کریں جو ہمارے حکمران عوام کو لارا لگاتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، ابھی تو ہماری عوام کو وہ بھی دستیاب نہیں ہے. آپ یہاں مارکیٹ کے حالات دیکھیں، عوام رو رہی ہے. ہر گھر میں بندہ رو رہا ہے، جو 25,000 کما رہا ہے وہ بھی، جو لاکھ کما رہا ہے وہ بھی، سوائے ایک فری لانسر کے. میرا خیال ہے پاکستان میں رہنے والے کسی بھی شہری کو جو ہے وہ سکون کی سانس نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے. اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، تجارت کھل جاتی ہے، تو کم سے کم ہماری عوام کو 2 وقت کی روٹی تو سستی پڑے گی نا. دیکھیں میں بھی فری لانسر ہوں. بات وہی آتی ہے پھر سے کہ سب سے پہلے بات ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ مفاد کس کا چاہ رہے ہیں، کس کا فائدہ چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں اپنا فائدہ، ہم لوگوں کا نہیں چاہ رہے. ہم لوگوں کو ایز اے فری لانسر، جتنی بھی یوتھ ہے اس ٹائم فری لانسنگ کر رہی ہے، وہ ابھی بھی ایک جگہ پہ ڈٹرمنٹ ہوئی ہوئی ہے، ایک جگہ پھنسی ہوئی ہے. اس کے ارد گرد جتنے بھی جال ہیں وہ پھنسے ہوئے. انڈیا میں اگر آپ انڈیا کے برعکس دیکھیں، انڈیا میں لوگ ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ان کو فائدہ دے رہی ہے. یہاں پہ الٹا حکومت انہیں کہتی ہے کہ آپ فائدہ نہ لیں، ہمیں فائدہ دیں. تو وہی بات ہے کہ پہلے اپنے جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمیں فائدہ دیں، بعد میں تجارتی چیزوں پہ دیکھیں. اگر ہم لوگ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے
تو لوگ ہم سے آگے ہماری منتیں کریں گے, ہمارے ساتھ کام کریں بجائے کہ ہم لوگوں کے مانگیں. وہی بات ہے کہ اس ٹائم ہم لوگ بیگر بنے اور بیگر ہی رہ گئے. میرا خیال ہے پہلے ہمیں اپنے ملک سے یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے نا, اس کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ تبھی کم ہوگا. دیکھیں ڈالر تو دن بہ دن اوپر ہی جا رہا ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے جب مجھے ڈالر کی قیمت جو یاد پڑتی ہے, جو کم سے کم ڈالر کا ریٹ تھا وہ 85 روپیز تھا, جو آج 2.40 پر پہنچ چکا ہے. مطلب ریٹ نیچے آنے کی وجہ ڈالر کا اوپر ہی جا رہا ہے. اور ہم یہاں پر صرف بات کر رہے ہیں ابھی خوراک کی. مطلب نوکریوں کی بات تو ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتی ہوں کہ انڈیا ایک بہت ڈیولپ کنٹری ہے, وہاں پہ فری لانسر کو بہت زیادہ فائدے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ میجر مسئلہ یہاں پہ روٹی کا, عوام کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. انڈیا سے بہت ساری ویجیٹیبلز آتی تھی, بہت سارے فوڈ آئٹمز آتے تھے جو کہ آنا بند ہو گئے ہیں. اگر تجارت کھلتی ہے, یہاں کے کسانوں کو جو ہے, یہاں کی عوام کو جو ہے ریلیف ملے گا, کم سے کم عوام کو روٹی تو سستی ملے گی نا. یہ آپ کی بات اس میں بالکل کریکٹ ہے, مگر میں ایک اور بات کروں کہ دیکھیں ہماری وہ سرزمین ہے جس میں 4 موسم اور ہر طرح کے پھل اگتے ہیں. ہمارے ہی پھل ہیں جو پوری دنیا میں جاتے ہیں. ایگزامپل لے لیں آم کی. آم کی ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ ادھر کے انگلینڈ میں, امریکہ کی اسٹریٹ میں جب خوشبو آتی ہے لوگ مکھیوں کی طرح بھاگتے ہوئے آتے ہیں اس کے پیچھے. ہم لوگ وہ ہیں جس کو نعمتیں دی گئی ہیں, مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی آپٹیمائز نہیں کیا. اور وہی بات ہے کہ حکمران جو ہیں شوگر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. ساری کاشتکاری زمین جو ہے وہ اس ٹائم گنا اگا رہی ہے, سبزی اگانا چھوڑ دی انہوں نے. گنے میں فائدہ تو وہ کر رہے ہیں, سبزی اگاتے ہیں ان کو نقصان ہے کسانوں کو, تو ظاہر سی بات کسانوں سے جائیں گے. پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ ہم انڈیا کے پاس جا رہے ہیں, انڈیا سے مانگ رہے ہیں وہی چیز جو ہم اپنے پاس 1 روپے کی اگا سکتے ہیں, انڈیا سے ہم 10 روپے کی لے رہے ہیں. آپ ایٹ دی اینڈ دیکھیں فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ انڈیا کو ہو رہا ہے, ہمیں نہیں ہو رہا. ہمیں اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, انڈیویجولی ہمیں بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ابھی کے لیے ہمیں اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے ہمیں انڈیا کے ساتھ کھولنا پڑے گا, مگر اس میں اپنے آپ کو جو ہے اوپر اپر ہینڈ رکھنا چاہیے بجائے کہ ہم لوور ہینڈ زندگی بھر ہم بیگر ہی رہ جائیں. امریکہ کے وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بولا ہے کہ ہم اپنے تعلقات بھارت کے ساتھ بہتر کریں. ایز اے پاکستانی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر ہوں؟ سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان اور ہندوستان کا جو امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ہم اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتے. ہمیں سب سے یہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کس یعنی کہاں پہ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا فلفل ہوتے ہیں. ہم نے سارک بنائی, کیا ہم نے جو سارک کنٹری ہے کیوں ہماری فیلڈ ہے؟ کچھ سالوں سے جو ہے نا وہ سبمٹ ہو نہیں رہی. صرف پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ہے نا یہ جو ہے سارک جو ہے وہ فیلڈ ہو رہی ہے. دوسری مسئلہ جو ہے نا پاکستان, ہمیں یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان لیا کیوں تھا. 2 نیشن کی تھیوری پہ ہم نے پاکستان لیا. کیا آفٹر فال آف ڈھاکہ 1971 کے بعد یہ 2 نیشن تھیوری ویلڈ کرتی ہے نہیں کرتی؟ اگر ویلڈ کرتی ہے تو جو ہے نا ہمارے تعلقات یا تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ کیونکہ وہ, لیکن وہاں پہ انٹر میریجز ہو رہی ہیں, وہاں پہ جو ہے نا ہو رہے ہیں. کانفلکٹس پوری دنیا میں ہوتے ہیں, چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو, ساؤتھ امریکن ہو, یورپ ہو, رشیا ہو, سارک کنٹریز ہو, ہر دنیا میں کانفلکٹس ہوتے ہیں. جو پاکستان اور انڈیا میں کا جو مین مسئلے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے جو ہے نا انڈس واٹر ٹریٹی کہ ہماری جو ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی واٹر کی, کیا وہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو کیا وہ ابھی تک جو ہے نا وہ پراپر سولو کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ٹریٹی ہوئی ہے 1960 میں ایوب خان کے دور میں, تو وہ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اس کے جو ریزلٹس کیوں نہیں ابھی تک نہیں نکل رہے؟ نمبر 2, کشمیر پہ جو UNO میں پاسڈ ریزولوشنس ہیں ان پہ کیوں نہیں کوئی نہیں امپلیمنٹیشن ہو رہی؟ اس پہ جو ہے نا بہت ساری نمبر آف دی جو ہے نا وہ ریزولوشن پاسڈ ہیں, لیکن امریکہ اور جو انڈیا ہے اتنی بڑی مارکیٹ ہے جو ہے نا دوسرے ممالک کے جو ہے نا وہ انٹرسٹ میں جو وہ تبھی جو ہے نا وہ نہیں چاہتے ہیں. اگر یہ ہو گیا پاکستان انڈیا میں تو وہ اتنا اسلحہ کہاں بیچیں گے؟ آفٹر ورلڈ وار 2 میں جو امریکہ نے اتنا اسلحہ بنایا تھا کہ جو ہے نا اس کو مارکیٹ چاہیے تھی, اس کو جو ہے نا وہ سیل کرنا تھا. آپ کو پوری دنیا میں ان 2 جگہوں میں جو ہے نا آپ کو امن نہیں ملے گا, ایک مڈل ایسٹ, دوسرا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں, اور اسپیشلی ابھی جو ہے نا کارس کنٹریز میں ہو رہا ہے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس کہلاتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہمیں ابھی ملتا ہے تاجکستان اور کرغزستان میں. کشمیر اس لیے سولو نہیں ہوتا کیونکہ یہ دوسرے ممالک
वेस्ट नहीं चाहती। एक प्रोफेसर की किताब है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, वो कहता है कि आफ्टर वर्ल्ड वार 2 में वो ये कहता है कि जो है ना हैरी एस ट्रूमैन जो यूएसए का प्रेसिडेंट था और चर्चिल था, वो ये हक में थे ही नहीं कि वो पाकिस्तान यानी कि जो है ना सब कॉन्टिनेंट की जो है ना पार्टीशन हो। फिर उन लोगों ने ये किया कि जो है ना उस टाइम जो है ना बाइपोलर था, 2 सुपर पावर ताकतें थी। उन लोगों ने ये बोला कि हमने जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाते हैं, एक जो है ना एक वीक कंट्री बनाते हैं। जो वीक कंट्री बनेगा वो हमेशा जो है ना हम जो है ना वो सोवियत पब्लिक जो फार्मर रशिया था उसके खिलाफ जो हम इस्तेमाल करेंगे। और हुआ भी। जो ईस्ट पाकिस्तान टूटा उसमें जो है ना यूएसएसआर का बहुत बड़ा हाथ था, केजीबी का बड़ा हाथ था, रॉ का बड़ा हाथ था। वो एक मैनिपुलेट वो पोस्टूर सारा के सारा जो है ना वो एक प्री प्लान था। अगर कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करती है तो इनडायरेक्टली वो उनके साथ अपना रिलेशन क्रिएट कर रही है, जिसके थ्रू वो बिज़नेस करेंगे आपस में। अब इंडिया हमारा बिल्कुल साथ वाला कंट्री है, बिल्कुल। तो अगर हम उसके साथ अपने रिलेशन अच्छे क्रिएट करेंगे तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी एज़ कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी वीक है। तो अगर ये हो जाता है तो ये काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सपोर्ट रही है कि ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। इमरान खान ने भी इसी बात को लेके चला है, लेकिन इंडिया की तरफ से आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करवाता है दूसरी फॉरेन कंट्री से, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस लग जाता है। अगर वही ट्रेडिंग पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है तो उसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमारे हुक्मरान हमेशा वही करते हैं, हमेशा तो नहीं, खैर जब से ये रजीम चेंज हुई है जो अमेरिका कहता है हम वो करते हैं। तो आपको लगता है कि अब हम अमेरिका की इस बात पर अमल करेंगे और जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे? ऑब्वियसली अब देखें ना, PMLN की गवर्नमेंट है तो जो US ने कहना है तो पाक गवर्नमेंट ने वही करना है। इमरान खान था वो उसके बिल्कुल टोटली अलहदा चलता था US के, कि जो वो कहता था फिर उसके अकॉर्डिंगली नहीं करता था। अब PMLN की हुकूमत है तो अब मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि जैसे वो कहेंगे और ये करेंगे भी। अच्छा, हम अमेरिका के ही कहने पर ऐसा क्यों करेंगे? अगर करेंगे भी तो हमें खुद समझ ही नहीं आती, हमें खुद अकल नहीं है कि एक हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उससे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, अगर हमारा उसके साथ ताल्लुक बेहतर हो जाता है तो हमें किस हद तक फ़ायदा हो जाएगा? बिल्कुल, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके जो रिलेशन है वो दूसरी फॉरेन कंट्री से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और हर मुस्लिम कंट्री के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी अफ़गानिस्तान के साथ देख लें, दूसरी अरब कंट्री के साथ देख लें, इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है, लेकिन इंडिया इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ता। तो इसमें मेन जो रुकावट है वो इंडिया ही है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? बिल्कुल। अब देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट सीरीज़ है वो भी नहीं चल रही, कितने एक अरसा हो गया कि वो क्रिकेट सीरीज़ नहीं चल रही, और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी आपस में क्लैशेज़ हैं, लेकिन उनकी सीरीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग होती है। पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होगी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग होगी और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा पूरे वर्ल्ड को। क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात किस तरह बेहतर हो सकते हैं अगर हुए तो? लेकिन जो सबसे बड़ा इनमें अभी तक जो क्लैश चल रहा है वो कश्मीर का चल रहा है। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, ये 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद, तो ये चलता रहेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, आई थिंक तब तक ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हमारी ट्रेड भी इमरान खान साहब ने बंद कर दी थी कश्मीर के मसले को लेकर। तकरीबन 3-4 साल हो गए हमारी ट्रेड बंद है। जब इंडिया से ट्रेड आती थी यहाँ पर पाकिस्तानियों को सब्जियाँ कम कीमत पर मिलती थी। इसके अलावा जो है हमारे बहुत ज़्यादा मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। अब आप देखेंगे मेडिसिन के रेट कहाँ तक पहुँच गए हैं। बिल्कुल यही है, जब आप एक कंट्री से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं तो उसको आपको इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ होगा। इंडिया की इकॉनमी तो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको तो कोई एज इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो बाकी कंट्रीज़ के साथ चलती रहती हैं। अब पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डेट्स वाई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि अब इंडिया के साथ इसके रिलेटेड बातचीत करे, कश्मीर के रिलेटेड, और इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। ज़्यादातर पाकिस्तानियों का यही कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए और हमारे हुक्मरानों को इसके लिए काम करना चाहिए। आपके इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
اللہ حافظ.